خالہ شریفن لالچی اور لڑاکی تھی۔ آج وہ جا رہی تھی بازار، بس اب بازار والوں کی خیر نہیں تھی۔ خالہ بہت غصے سے بولی، ارے یہ تو آنکھ لگا کے بیٹھے ہیں قیمتوں کو اور سمجھتے ہیں کہ خالہ کو بے وقوف بنا لیں گے۔ خالہ جھکے گی نہیں واللہ۔ خالہ نے تھوڑی سی سبزیاں خریدی اور گھر کو چل پڑی۔ خالہ واپسی پہ سوچتے ہوئے آ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کدھر سے لائے جائے، کیونکہ وہ آج کل کی مہنگائی سے بہت پریشان تھی۔ دوسری صبح چودھری صاحب کا بیٹا اور اس کا دوست دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے خالہ شریفہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ خانو بولا، سلو کیا وہ ہمیں زمین دے دے گی تاکہ ہم اس کی زمین سے پائپ ڈال کے اپنی فیکٹری کا گندا پانی ندی میں ڈال سکے؟ کیا تمہیں یقین ہے سلو وہ ہمیں زمین دے دے گی؟ سلو کو یہ زمین چاہیے تھی، ندی کے پاس اور اپنی فیکٹری کے آگے۔ یہ زمین خالہ شریفہ کی تھی۔ خالہ شریفہ نے ساری بات سنی اور بولی، ہاں تو ٹھیک ہے نا، میں تیار ہوں، میری زمین لے لو اور مجھے ایسے ہی ہر مہینے پیسے دینے ہوگے، جیسے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جیسے تنخواہ ملتی ہے نا لوگوں کو ویسے۔ سلو کو کیا چاہیے تھا، اس نے اسی وقت حامی بھر لی اور خالہ کی زمین میں انہوں نے پائپ گاڑ دیے اور گندا پانی ندی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ خالہ شریفہ کے میاں چاچا رحمت بولے، ارے اللہ ماری شریفہ، یہ تو نے کیا کیا؟ سلو کو زمین دی، گندا پانی پھینکے گا ندی میں، ہم سارے وہی پانی پیتے مریں گے سارے۔ تو خدا کا خوف کر لے، خدا کا خوف۔ خالہ شریفہ بھی بڑی ضدی تھی، بولی، رحمت تجھے کیا پتا، یہ پانی پڑا ہے منو واٹر، جو انگریزی پانی ہے بوتل والا، ہم یہ پیئیں گے، بیمار ہو ہمارے دشمن، ہم کیوں بلا بیمار ہونے لگے؟ ہمارے گھر میں تو پیسہ آئے گا، پیسہ۔ اب چاچا رحمت بھی چپ کر گیا۔ شریفن کے لالچ کی وجہ سے کچھ ہی عرصے بعد گاؤں کے لوگ بیمار ہونے لگے۔ بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ ان کے اسکول میں نل کا پانی اسی ندی سے جو آتا تھا۔ کمال صاحب بھی پریشان تھے۔ ان کا بیٹا الجاری اسکول میں بیمار پڑ گیا تھا اور اب اسے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ اسی طرح آخر کار خالہ شریفن کا بیٹا نوح بھی بیمار ہو کے ہاسپٹل میں پہنچ گیا۔ اس وقت رحمت چاچا بولے، بے شرم شریفہ، یہ سارا تیرا کیا دھرا ہے، تو اور پی منو واٹر، انگریزوں کا پانی، لالچی کہیں گی نہیں تو، ایک ہی تو بیٹا تھا، اسے بھی کمائے گی کیا؟ خالہ شریفن اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ اس نے سارے گاؤں والوں کو جمع کیا اور اس بیماری کی وجہ بتا دی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تھانے دار صاحب کے پاس جائیں گے اور اس سے مدد لیں گے، مگر تھانے دار بولا، ارے میرا کھوٹا ٹائم مت کیا کرو، ادھر کیوں آ جاتے ہو؟ سیدھا عدالت جایا کرو، ادھر جا کے کوئی فیصلہ کرو، پھر میرے پاس آنا، ابھی تو بالکل وقت نہیں ہے، چائے پینے دو، چائے کا ذائقہ ہی نہیں ہے، پتی ہے کہ دودھ ہے کہ چینی ہے، جاؤ شاباش پولیس اسٹیشن خالی کرو۔ گاؤں والے بیچارے مایوس ہو کے واپس لوٹ گئے۔ وہ رات جیسے تیسے گزری۔ دوسری صبح ہوتے ہی خالہ نے اپنی پرانی پیٹی کھولی اور باکسنگ گلوز نکال کے سیدھی پہنچ گئی حویلی۔ حویلی جاتے ہی سلو کے نوکر کو بولی، ارے سلو کدھر ہے؟ سلو کو کہ باہر آ جائے، آج میں سلو کو برباد کر کے رکھ دوں گی، اتنے مکے ماروں گی، اتنے مکے ماروں گی کہ سلو یاد رکھے گا۔ وہ بولا، خالہ خالہ، لیکن خالہ کہاں اس کی بات سننے والی تھی۔ خالہ اپنی ہی باتیں کرتی گئی۔ اس نے بتایا کہ خالہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ گیا ہوا ہے فیکٹری۔ اب خالہ چل دی فیکٹری کو۔ سلو نے خالہ کو دور سے آتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ خالہ بہت غصے میں ہے۔ خالہ نے آتے ہی سلو سے نہ بات کی اور نہ ہی کچھ کہا، اور آتے ہی اپنے باکسنگ گلوز کی مدد سے سلو کو دے دنادن اتنا مارا کہ سلو اور اس کا دوست گاؤں چھوڑ کر ہی بھاگ گئے، اور اس طرح فیکٹری کو تالا لگ گیا۔ آج کا سوال، خالہ نے کس چیز میں سے اپنے گلوز نکالے تھے؟